بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آج کی اس مجالس رمضان کی مبارک مجلس میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق. رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر علماء کرام نے توجہ کی اور قرآن اور رمضان کے تعلق کو واضح کرنے کی بہت صراحت وضاحت کی ہے، اس کو بیان کیا ہے. بلکہ بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ قرآن سے پہلے جتنے آسمانی صحیفے تھے، قرآن سے پہلے جتنے آسمانی صحیفے تھے، آسمانی کتابیں تھیں، ان کا روزوں سے تعلق ہے، بلکہ رمضان سے تعلق ہے. ایک روایت ہے ملتی ہے کہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور دوسری کتابیں تورات اور زبور سب رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئی. ان سب چیزوں کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کا مہینہ چنا تھا. اور صرف رمضان نہیں بلکہ حالت صوم، حالت روزے میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں عطا کی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے 40 دن کے لیے بلایا، پھر 40 دن کے بعد جب تورات کی نعمت سے نوازا، اس میں 40 دن موسیٰ علیہ السلام روزے سے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ان کو انجیل سے نواز رہا تھا، تب بھی وہ اس سے پہلے کچھ دن حالت صوم میں تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی غار حرا میں آئی، ان دنوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے سے کٹ گئے تھے. معاشرے سے، لوگوں سے، بازار کی گرما گرمی سے کٹ کر غار حرا میں جا کر عبادت کر رہے تھے، تنہائی میں تھے. کیا کھانا پینا تھا؟ وہی ستو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وقتاً فوقتاً جا کر دیتی تھی. وہ ایک لحظ سے روزہ ہی تھی. کٹ گئے تھے یہ کھانے پینے کے خواہشات اور لوگوں کے ملنے ملانے کی خواہشات، بازار کے گہما گہنیاں جہاں پر شیطان کی بہت ساری مصروفیات رہتی ہیں، ان سے کٹ گئے تھے. تو جب آدمی مخلوق سے پوری طریقے سے کٹ جائے، مخلوق سے پوری طریقے سے کٹ جائے اور دل کی خوشیاں یا دل کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے لیے خاص کر دے، تب کوئی آدمی اللہ کی کتابوں کے گہرے مضامین کو سمجھ سکتا ہے. یہی ربط ہے، یہی ربط ہے. اس کو بہت گہرائی سے علماء کرام نے بیان کرنے کی کوشش کی. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، بڑے پیارے انداز میں اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں تمہیں تمہارے ایمان میں اضافے کی ایک چیز بتا رہا ہوں، میں تمہیں تمہارے فائدے کی ایک چیز بتا رہا ہوں. کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض کر دیا گیا. یہ تمہیں رکھنا ہی رکھنا ہے میری رضا کی خاطر، میرے خوشنودی کی خاطر. پھر کہا کہ مت ڈرو. یہ سن کر کے بہت دیر 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکے رہنا ہے، یہ سن کر ڈر نہ جاؤ. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صیام تو میں نے تم سے پہلے بھی سب پہ فرض کیا تھا، وہ اس کو برداشت کر چکے، تم بھی برداشت کر لو. کوئی زیادہ مشکل کام نہیں. یہ میری رضا ہے، یہ میری پسند ہے، میں نے اس لیے تم کو فرض کیا ہے. کیوں فرض کیا؟ تم کو تکلیف میں رکھنے کے لیے، تمہاری تکلیف سے خوش ہونے کے لیے نہیں. لعلکم تتقون، کہ ان صیام کی عادت سے تمہارے اندر تقوی شعاری پیدا ہو، تقوی کی صفت پیدا ہو. ایک پریکٹس کہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے باقی دنوں میں اللہ کے خاطر حرام چھوڑ. جیسے رمضان میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے،
کرتے کہ رمضان ہے، رمضان کا احترام ہے، ایسے ہی دوسرے مہینوں میں بھی کرو، کیونکہ جو رب رمضان کا ہے وہی رب دوسرے سارے مہینوں کا ہے۔ ایک ہی پریکٹس ہے، ایک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا بیان کیا کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس کا حرف سچا، جس کا حرف سچا، ساری صداقتوں سے بھرا ہوا، ساری سچائیوں سے بھرا ہوا، سارے خیر سے بھرا ہوا، لیکن اسے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ھدی للمتقین، جو متقی ہوں گے، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوں گے، جو اللہ کی خاطر کچھ کرنا اور اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنے کی جیسی صفت ان کے اندر آئی ہوگی، وہی اس کتاب کے اچھے مضامین، اس کتاب کے خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ورنہ جب تک تقویٰ نہیں ہے تو پھر یہ کتاب عذاب بن جاتی ہے، یہ کتاب بلکہ نعوذ باللہ اس کے ذریعے اور عذاب بڑھ جاتا ہے اگر تقویٰ نہیں ہے۔ تو ہم کو پتہ چلا کہ ربط کیا ہے، ربط کیا ہے کہ یہ قرآن کی جو گہرائیاں اللہ نے بیان کی ہیں اپنے تعلق سے، کائنات کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، آدمی اس کو سمجھنے کا کب لائق ہو جاتا ہے؟ جب وہ تقویٰ کی صفت پیدا کرتے ہوئے اللہ کو اپنا سب کچھ اپنا مقصد بنا لے کہ کروں تو اللہ کی خاطر کروں اور چھوڑوں تو اللہ کی خاطر۔ دوسرے کیا بول رہے ہیں، دوسرے کیا دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی کیا خوشی ہے، اگر وہ سب چیزوں سے پار ہو کر صرف اللہ کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے تو پھر تب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن کے مضامین و ہدایات، فیوز و برکات کا دروازہ جس قفل سے کھلتا ہے وہ صفت تقویٰ ہے، اور جن چیزوں کو حصول تقویٰ کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے ان میں سے فہرست روزہ ہے۔ 30 دن کے روزے جس میں انسان جسم روح کی تربیت و طہارت کے لیے کچھ خاص حدود کے اندر غذا اور نفس کی دوسری لذتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ یہ 30 دن کے روزے انسان کے اندر وہ روحانی بالغگی، اسپرٹ اور تقویٰ و طہارت پیدا کر دیتے ہیں جس سے انسان حامل قرآن بن سکتا ہے۔ رمضان میں روزہ، ذکر و عبادت کا خصوصی اہتمام، ایسا پاکیزہ ماحول میں قرآن کی تلاوت، تراویح میں قرآن کو سننا لوگوں کو قرآن سے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ رمضان کا یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تاریخی اعتبار سے قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور تربیت کے اعتبار سے قرآن کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کو واضح کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کو میں نے قرآن کے نزول کے لیے چنا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ رمضان کو میں نے چنا قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کرنے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں نازل کیا، رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اس بچے کو تو میرے قرآن کا علم دے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے، یہ نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے ایک بار کی ایک ہی ساتھ اتارا گیا آسمانی دنیا پر بیت العزا میں، یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، وہاں پر لا کر رکھا گیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وقت ہوا تو جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت جب سب سے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین پر آئے، غار حرا میں آئے، وہ رمضان ہی کی کوئی بات تھی، رمضان ہی کا مہینہ تھا، اس سے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ نہیں تھا۔ بلکہ اس میں علماء کرام نے بہت تحقیق کی ہے۔ شیخ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری جو ان کی بہت ہی مایاراز کتاب الرحیق المختوم ہے، بڑی تحقیق کے بعد اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ 21ویں تاخیر تھی، اور اس مہینے کی وہ شب قدر تھی، اس سال کی وہ شب قدر تھی کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ تو یہ ہے مہینہ، یہ ہے مہینہ
کہ یہ قرآن کا مہینہ کہ جس میں یہ قرآن جو کہ خدا ہے، جو کہ شفا ہے، جو کہ مبارک ہے، جو کہ ذکر ہے، جو کہ روح ہے، جو کہ شفا ہے، اس کو اللہ نے نازل کرنے کے لیے کون سا مہینہ چنا؟ رمضان کا مہینہ چنا. تو یہ ربط ہے دونوں کے درمیان، یہ ربط ہے دونوں کے درمیان. اچھا، اس کے بعد پھر نازل کر کے اللہ نے نہیں چھوڑا جی، اس میں تراویح کو مصنون قرار دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ تراویح پڑھ کر اس کو ثابت کیا کہ رمضان کی راتیں وہ راتیں ہیں کہ اس میں تم قرآن کو یاد کرو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط کرو. اگر کسی کا ٹوٹا ہوا ہے تو جوڑے، آئے کھڑے رہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قرآن کی یاد کو، قرآن کے نزول کے اس چیز کو یاد کریں. یہ ہے ربط قرآن اور رمضان کا کہ اس میں تراویح مصنون قرار دی گئی. اور تراویح کیا ہے؟ یہ قرآن ہی کو، قرآن کا ورد، قرآن کی یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہے. پہلے جو تھی تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کی تھی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس میں جمع کیا تھا، اتنی لمبی لمبی تراویح ہوتی تھی کہ سحری کے فوت ہونے کا ڈر ہوتا تھا. قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس میں ذکر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، یا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بات میں اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہم کو ہماری سحری کا فوت ہونے کا ڈر تھا. لیکن اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز رات کے درمیان سے شروع کی تھی. لیکن پھر جب نبی علیہ السلام نے یہ نماز پڑھائی 1 دن 2 دن 3 دن، صحابہ چوک اور چوک بڑی تعداد میں جمع ہونے لگے، بہت پرجوش تھے اس نماز کو لے کر کہ جس میں قرآن سے ہمارا تعلق جڑ رہا ہے. ایک ساتھ کھڑے ہو کر ہم قرآن سن رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کا ایک شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ نماز فرض کرنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن آئے ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام اپنے اپنے الگ الگ لحاظ سے پڑھتے رہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی اور انہوں نے دیکھا کہ سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سب کے پاس سب حافظ قرآن نہیں تھے، سب کے پاس زیادہ سے زیادہ قرآن نہیں تھا. جس کو زیادہ ہوتا تھا وہ کوئی 10 لوگوں کی امامت کر لے کے مسجد کے آگے حصے میں امامت کروا رہے ہیں، کوئی پیچھے امامت کروا رہے ہیں، کوئی کہیں چھوٹی جماعت ادھر ہے، ایسے سب الگ الگ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت کے ساتھ اس کو شروع کیا تھا، لیکن اس خوف سے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد فرض ہونے کا ڈر نہیں ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی سنت تھی اسی پہ لوگوں کو واپس لے کے آتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، سارے لوگوں کو ایک امام کی شکل دیتے ہیں. تو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں حضرت سعید بن یزید، صغار صحابہ میں سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عن سعید بن یزید رضی اللہ عنہ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الدارمی ان يقوما للناس ب11 رکعۃ. کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابہ ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں. کتنی رکعت پڑھائیں؟ 11 رکعت پڑھائیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ 11 رکعت کیسے ہوتے تھے؟ کہا کان القارئ یقرأ بالمئین، لیکن جو پڑھانے والے ہوتے تھے، نماز پڑھانے والے ہوتے تھے، وہ ایک ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھتے تھے. 100 آیتیں، تقریباً آدھے پارے سے زیادہ 100 آیتیں پڑھتے تھے. حتی کنا نعتمد علی العشی من طول القیام، یہاں تک کہ ہم قیام کے لمبا ہو جانے کی وجہ سے کھڑے نہ ہونے پا کر لاٹھیوں کا ہمیں سہارا لینا پڑتا تھا. لاٹھیاں لے کر ہم کھڑے ہوتے. وما كنا ننصرف الا في طلوع الفجر، اور نماز کب ختم ہوتی؟ فجر شروع ہونے کے لیے کچھ ہی وقت باقی ہوتا تب ختم ہوتی. اتنی لمبی تراویح کس لیے؟ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو دہرا رہے ہیں، قرآن سے تعلق جوڑ رہے ہیں، یا قرآن سے تعلق جوڑ رہے ہیں. یہی ہے قرآن اور رمضان کا تعلق کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہمارا رمضان، ہمارا قرآن سے تعلق جڑنے کے لیے تراویح کی نماز مقرر کی. ابھی ہم حرمین کی نمازیں چلتی ہیں، دوسری بڑی مساجد کی نمازیں چل رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. قرآن کا تعلق
جڑتا جاتا ہے. بلکہ یہ تو ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھ کر سنائی تھی, تراویح پڑھ کر دکھائی. جبرائیل علیہ السلام آ جاتے, جبرائیل علیہ السلام آ جاتے آسمان سے رمضان کی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا ورد کرانے کے لیے. قرآن جتنا قرآن تک نازل ہوا ہے, پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے سال, جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس سب کو یاد دہانی کرانے کے لیے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے رمضان کی راتوں میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھی, دنیا ان کے دل میں نہیں بیٹھی تھی, دنیا کی محبت نہیں تھی. وہ جو بھی آتا تھا فوراً خوب سے خوب نوازتے, بڑے سخی تھے, بہت نوازتے. یہ عربی سے کسی وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھر کے بقیہ دی. عربی کہنے لگا کہ بھائی یہ جو نبی ہے ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں, ایسا نوازتے ہیں کہ ان کو فقیری کا ڈر نہیں. یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر میرے گھر میں احد پہاڑ کے برابر بھی سنا ہو تو 2 رات نہیں گزریں گے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے کچھ حصہ میرے سے باقی. وہ سخی تھے, نوازتے تھے, دیتے تھے, بہت زیادہ دیتے تھے, اور بہت اچھی صفت, اور ہر اچھی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کر بھری ہوئی تھی جی. لیکن حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ اجود ما یکون فی رمضان, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی اور وہ سخی ہو جاتے. بلکہ ایک تیز آندھی جس تیزی سے چلتی ہے اس تیزی سے زیادہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, یا وہ جو بھی خیر کا کام ہے کر رہے ہیں. کس خوشی میں کہتے ہیں لگتا ہے جبرائیل, جب جبرائیل سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آتے, اور دوسری روایت میں حضرت ابن عباس بتایا کہ کس لیے آتے, یتدارسہ القرآن, قرآن کو ان کو دراسہ کراتے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سناتے اور وہ رسول کو پڑھ کر سناتے, دونوں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں جی. کان یتدارس القرآن, قرآن کو سمجھانے کے لیے, قرآن کو مدارسہ کرنے کے لیے. یہ ہے رمضان اور قرآن کا تعلق کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس کی یاد دہانی کے لیے کب آ رہے ہیں, رمضان کی راتوں میں آ رہے ہیں. اس حدیث کے, یہ حدیث متفق علیہ ہے, صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے. اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے حضرت ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قرآن کا ورد کرنا یہ بتلاتا ہے کہ ہمیں رمضان میں قرآن کی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. اس کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے, سننا چاہیے, سنانا چاہیے. قرآن سے اس قرآن کی عبادت سے, قرآن کی تلاوت سے اس مہینے کو خوب سے خوب آباد کرنا چاہیے. یہی اس کا ذکر, یہی اس کا حضرت کیا ہے امام ابن رجب رحمہ اللہ اس کا یہ فائدہ بیان کرتے ہیں. اور پھر اگر ہم بعد میں دیکھیں, اچھا اور ایک بات اس میں علماء کرام نے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کو ورد کراتے تھے, رات میں کراتے تھے. تو افضل کیا ہے, افضل کیا ہے, کیا دین میں پڑھے یا رات میں پڑھے؟ اس میں علماء کرام نے ترجیح دی کہ جو تلاوت ہے وہ اپنی دین میں زیادہ کرے, اور تدبر, غور و فکر اس کے لیے رات کا حصہ, کہ رات کی جو تنہائی اور سکون ماحول اور شور و شغب سے دوری, یہ قرآن کے تدبر کے لیے زیادہ موزوں ہے. اور قرآن کے دین میں زیادہ تلاوت کرتے ہیں. ہم جتنا اللہ نے کو موقع دیا ہے, 1 پارہ 2 پارہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا تراویح, اور پھر رات میں جبرائیل صاحب کا آنا, اور پھر صحابہ کرام اسی راستے پر چلے, صحابہ کرام, تابعین. اگر ہم ہمارے مسلم ائمہ, ہمارے جتنے سلف صالحین ہیں ان کی سیرت میں جا کر پڑھیں تو کیا واقعات, کتنے شاندار واقعات ملتے ہیں کہ وہ رمضان میں قرآن کا کیسے اہتمام کرتے تھے, خوب سے خوب اہتمام کرتے تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, ان پر حدیث کے بارے میں ان کا بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے. جتنی ہم کتب ستہ پڑھیں ہر جگہ وعلی زہری آئے گا. حدیث کی بہت بڑے امام جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنی حدیث کا تفسیر دیتے اور کہتے انما هو قراءۃ القرآن واطعام الطعام. یہ رمضان کا مہینہ تو کیا ہے, یہ قرآن کے لیے خاص ہے, اب اس میں خوب سے خوب قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور خوب سے خوب لوگوں کو کھانا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محدث مدینہ, جن سے حدیث سیکھنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں,
جن کے پاس حدیث لینے کے لیے ساری دنیا سے حدیث کے طالبان علوم نبوت ہو کے جمع ہوتے تھے، وہ اپنا مشہور درس حدیث کے مشہور مسند بند کرتے تھے رمضان میں، کہتے کہ نہیں وہ قرآن کی تلاوت میں لگا۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، وہ کہتے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت ہی افضل عبادت ہے۔ نفلی عبادتیں بہت ساری ہیں، لیکن رمضان میں جو سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ وہ دوسری نفلی عبادت ہے وہ سب چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں اسود بن یزید، رمضان میں ہر 2 رات میں ایک بار قرآن ختم کرتے ہیں۔ امام 2 رات نہیں گزرتے لیکن وہ قرآن ختم کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام قتادہ بن دحامہ السدوسی رمضان میں ہر 3 دن میں ایک بار قرآن ختم کرتے کم از کم، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات ایک بار قرآن ختم کیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ قرآن کا رمضان سے گہرا ربط ہے۔ یہ رمضان کی کیفیت میں جو رمضان میں ہم جو روزے میں رہتے ہیں اس وقت ہماری روح اللہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے، کیونکہ ہم روزے میں عبادت کی حالت میں ہیں، اللہ کی خاطر بھوکا رکھے ہوئے ہیں، تو ہماری روح اللہ سے قریب ہے، یا ہم اللہ سے قریب ہیں، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، اور اللہ سے قربت کا قرآن پڑھتے ہیں تو پھر قرآن ہم پر زیادہ اثر انداز ہوگا، قرآن ہم پر زیادہ اثر انداز ہوگا، اور پھر ہمیں قرآن کی لذت جو کہ ایک محسوس کی جانے والی چیز ہے، یہ قرآن کی لذت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات ایک آیت پڑھتے تھے، ایک آیت کو پوری رات گزارتے تھے۔ صحابہ کرام تابعین یہ کہتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قلوب ہے کا قول ہے لو سلمت قلوبنا ما سمعت القرآن، اگر ہمارے دل پاک ہے تو قرآن سے کبھی بھی آسودہ نہ، پڑھتے رہیں گے، جتنا پڑھتے رہیں گے اتنا مزہ آتا جائے گا، جتنا پڑھتے رہیں گے اتنا مزہ آتا جائے گا، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے کہ 1450 سال سے ہے، یہ کی کتاب ہے، لیکن بار بار پڑھتے ہیں، ہر بار مرتبہ پڑھتے ہیں، ہر مرتبہ عجیب لذت حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ دنیا کی دوسری جو بھی کتابیں ہیں ایک مرتبہ پڑھ دیے بات ختم ہو گئی، معلوم پڑ گیا ہم کو کہ اس کتاب کیا ہے، کہانی کہاں سے شروع ہوئی کہاں سے ختم ہو گئی، کیا انجام تھا پتہ چل گیا۔ یا دوسری بھی جو بھی روح پڑھے ایک بار پڑھیں گے تو معلوم پڑ جائے گا کہ فلاں چیز کی فلاں خاصیت ہے، پڑھ کے معلوم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کا من نہیں کرتا۔ ہم کتنے ایگزام دیتے ہیں، بڑے بڑے ایگزام بھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پڑھیں گے نہیں پڑھنا، پڑھ لیا ہو گیا۔ لیکن قرآن، اللہ اکبر، قرآن ایسی چیز ہے کہ کل پڑھے تھے آج وہی سورت پڑھتے ہیں تو کل اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب لذت رکھا ہوتا ہے، آج پڑھتے ہیں تو اس میں ایک عجیب دوسرا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ معنی کیا بیان کیا گیا ہے؟ قرآن کو جو قرآن کے نام دیا گیا ہے اس کے کئی سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا معنی ہی کیا ہے؟ قرآن پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور ہم تو اس کو پڑھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب ہے جو قرآن سے زیادہ پڑھی جاتی ہے یا اس کی مسلمان اس سے خرید تک پڑھی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ بھی نہیں سکتا۔ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو قرآن کو یاد کیے ہیں، ایک مسلمان کی کتنی بڑی تعداد یہ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی دوسری کتاب ہے جس کو لوگ پڑھے وہ اتنا زیادہ ہرگز نہیں پڑھ سکتے، ناممکن ہے۔ ورنہ یہ قرآن تو کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین حروف میں بنایا ہے اور اس کی بہترین قراءت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین قراءتیں رکھا ہے۔ الحمدللہ آج ہم یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے موبائل کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کتنی بہترین قراءتیں ہوتی ہیں، سنتے رہتے جاؤ، کھانا بھی نہ کھاؤ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتنی حلاوت، اتنی تلاوت، اور اس میں اتنا مزہ اللہ نے رکھا ہے جی، پر ہم سنتے جاتے ہیں، بہترین سے بہترین قراءتیں ہیں۔ یہی ہے قرآن کہ جو زیادہ سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، جو پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی جی۔ قرآن کے اس میں کہا ہے کہ یہ زیادہ پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری کتابیں پڑھ لیتے ہیں بس پرانی ہو گئی، پڑھ لیا ہو گئی، بات ختم، لیکن یہ پرانی نہیں ہوتی۔ ایک شعر جو ہے بہترین شعر ہے، ایک شاعر نے کہا سینکڑوں سال پرانی ہے میرے گھر میں کتاب،
سینکڑوں سال پرانی ہے میرے گھر میں کتاب، روز پڑھتا ہوں مگر ہر روز نہیں لگتی. اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے معجزہ، یہ چیز دیتا ہے. سورہ کہف کسی جمعہ پڑھتے ہیں، وہ آیت خوشی کے ماحول میں پڑھ رہے تھے، اس کا ایک عجب معاملہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس جمعہ تھوڑی دوسری پریشانیاں یا دوسرا ماحول ہے، ایک ذہن میں دوسرے طرح کے خیالات چل رہے ہیں، اس ماحول میں آیت پڑھتے ہیں، اس کی دوسرا معنی اللہ بتا دیتا ہے. یہی ہے، یہ زیادہ پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی، یہ معجزہ ہے، اس میں نئے نئے معنی ابھرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، لیکن دل بھرتا نہیں ہے. جتنی مرتبہ پڑھو اور خوشی اور اس سے اللہ قریب ہوتے جاتے ہیں. اور اس کو سبحان اللہ، اس کی کتنی تفسیریں، کس لحاظ سے تفسیریں، اللہ اکبر. کیا اس کتاب کی اس طرح کی کوئی خدمت کسی کی گئی ہے؟ ابھی ہم سن رہے تھے، اس سے پہلے شیخ کہہ رہے تھے کہ قرآن کو دنیا کی دوسری کتابوں پر وہی فوقیت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر حاصل ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ سے اس کا تعلق ہے، اللہ نے اس کو ادا کیا ہے. اور اللہ نے اس کو کہا کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیتیں بہت ہی محکم اور بہت ہی پائیدار بنائی گئی ہیں. دنیا کا کوئی شخص اس کو بدل نہیں سکتا، کوئی شخص اس کو تحریف نہیں لا سکتا، نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مضبوط بنایا. اور آپ دیکھیں کہ کیا آج تک دنیا میں کوئی کتاب محفوظ ہے؟ 100 سال نہیں گزرتے وہ کتاب بدل دی جاتی ہے، اس کے معنی بدل جاتے ہیں، زبان بدل دی جاتی ہے. جی، جو 100 سال میں ایک کتاب لکھی جاتی ہے، 100 سال ہوتے نہیں، زبان کی ماہیت، حیثیت، اس کی اصطلاحات بدل جاتی ہیں، تو کتاب کی اہمیت کھو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو محفوظ رکھا قرآن کی وجہ سے، کہ قرآن عربی زبان میں، اور اس لیے اللہ نے عربی کو زندہ رکھا. زبان نہیں بدلی، اصطلاحات نہیں بدلے، وہی کے وہی تعبیرات، وہی کے وہی کنائے، وہی کے وہی اشارات. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور قرآن کے علاوہ دنیا میں اور کتاب محفوظ نہیں ہے، بلکہ ہر کتاب تبدیل کر دی گئی، ہر کتاب بدل دی گئی ہے. تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. اس کو نازل کرنے کے لیے یہی مہینہ چنا، اور اس میں تراویح کو رکھا کہ جس میں لوگ زیادہ قرآن پڑھیں، اور روزے کو رکھا کہ روزے کی حالت میں لوگ اس قرآن سے پڑھنے سے قرآن کی لذت سے زیادہ قریب ہوں اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. میں نے درس شروع کیا تھا کہ قرآن کے مفاہیم اور اس میں جو برکتیں وغیرہ ہیں اس وقت تک حاصل ہیں ان کے جب تک کہ ہمارا تزکیہ نہ ہو، ہمارا دل اس کلام الہی کو لینے کے قابل نہ ہو جائے. اور قابل کب ہوں گے؟ جب پوری طرح سے تقویٰ پیدا ہو. اور یہ روزہ اس کا سبب ہے، اس کا روزہ ایک سبب ہے. حضرت قرآن کا اور روزوں کا ایک تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دونوں کو جمع کیا. یہ صحیح احمد، مسند امام احمد اور حاکم کی روایت ہے. صحیح الجامع میں البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی طرف سفارش کریں. دونوں کا تعلق ہے آپس میں، دونوں کا تعلق ہے. روزہ آ کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور شہوتوں سے روک کے رکھا تھا، اس کو تیری اطاعت میں ڈال کے رکھا تھا، تو آج کے دن اس کے حق میں میری سفارش قبول کر، اس کو بخش، اس کو جنت میں داخل کر. قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو رات بھر سونے نہیں دیا، یہ ایک بندہ میرے ساتھ مجھ کو پڑھتے ہوئے رات بھر تیرے سامنے کھڑا، رات کو آباد کیا میری قرات کرتے ہوئے مجھ کو پڑھتے ہوئے، تو میرے اس کے حق میں میری سفارش قبول کر، تو اس کو جہنم میں داخل نہ کر، اس کو جنت میں داخل کر، تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے. تو یہ ہے تعلق جو ہم کو روزے اور قرآن میں نظر آتا ہے، رمضان اور قرآن میں نظر آتا ہے. الحمدللہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور پھر الحمدللہ اللہ نے امن دیا ہوا ہے، پرسکون دیا ہوا ہے، ایک ہمارے ملک میں امن کا ماحول بنایا ہوا ہے. ہم اس کی قدر کرنی چاہیے. دوسرے ملکوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر نعوذ باللہ، اللہ سب ہمارے مسلم ممالک ہیں، سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ وہاں پر امن دے، اللہ وہاں کی ساری جو بھی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے امن جو اللہ اسلام کو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو عطا کرے. وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، جہاں حالات جنگ ہے، پریشانیاں ہیں، ادھر سے ادھر سے خبریں ایسی آ رہی ہیں ویسی آ رہی ہیں، لیکن ہم
الحمدللہ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون ماحول میں ہیں. ہم ان لحظات کو، ہم ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت جانیں اور اس مہینے میں خوب سے خوب قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. قرآن آدمی کو اللہ سے بہت قریب کرتا ہے. قرآن یہ ذکرہ ہے، آدمی کو اسی غفلت سے بیدار کرتا ہے. یہ شفا ہے، دل میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دیتا ہے. یہ مبارک ہے. قرآن کے پڑھنے سے زندگی میں، گھر میں، کاروبار میں برکتیں آتی ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مبارک ہے، یہ برکت بھرا کلام ہے. اس سے ہم جڑنے کی کوشش کریں اور قرآن کو چھوڑتے ہیں تو یہ بہت بڑی سخت وعید کی بات ہے. کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کریں گے. وقال رسول یا ربی، کہیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا، میں آج ان سے لڑنے کے لیے آیا. یہ کتنی اس کی بات ہوگی کہ نبی کریم قسم آ کر قرآن کے تعلق سے ہمارے سامنے جھگڑا کریں کہ اس قوم نے ان لوگوں نے قرآن کو اپنے پشے پشت ڈال دیا تھا. جب پڑھتے ہیں تو بہت برکت ہے، چھوڑتے ہیں تو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے اس ذکر، میرے اس قرآن سے اعراض کرے گا میں اس کو کسی طرح کی خوشی نہیں دوں گا، وہ بدبختی میں رہے گا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. لیکن قرآن کے ساتھ جی رہے ہیں، قرآن ہمارا سہارا بنتا ہے. پریشانی آ رہی ہے، ہم کو بتلائے گا کہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. قرآن سکھائے گا کہ دیکھو پریشانیاں تو خود نبیوں کے ساتھ بھی آئی، لیکن والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام متقیوں کا ہوگا. صبر سے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے ہٹنا نہیں ہے. یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہی سچ ہے. اس میں کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ آزمانے کے لیے پریشانیاں لاتا ہے. اللہ خود تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں تمہیں آزماؤں گا. قرآن دلاسا دیتا ہے، قرآن کھڑا رہتا ہے. جیسے صحابہ کرام کو دلاسا دیا تھا جی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ نے کہا کہ قرآن میں نازل کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے کہ تمہارے دلوں کو اسلام پہ جمع کر سکوں. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن ہم پڑھتے رہیں گے، ہماری زندگی خوشیوں میں خوشی میں رہے گی، چاہے ظاہر کتنی پریشانی کیوں نہ ہو. آیتیں پڑھتے رہیں گے، خوشی حاصل ہوتی رہے گی. اللہ ہمیں دلاسا دیتا رہے گا. نفس برائی کو ابھارے گا، قرآن بتلائے گا کہ تمہیں برائی نہیں کرنا ہے. جہنم بہت بری ہے، جہنم کی سزا بہت سخت ہے، جہنم میں ایسا عذاب ہے. نفس ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ ڈرے گا. اطاعت میں سستی ہو رہی ہے، عبادت مشکل لگ رہی ہے، جنت کے نظارے قرآن دکھلاتا ہے کہ تھوڑی سی عبادت کر لو، کیسی نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے اور بالکل بہترین سے بہترین انداز میں. یہ ہے قرآن، یہ ہماری روح ہے. اللہ نے قرآن کو روح کہا، روح من امرنا. یہ زندہ کرتا ہے، دلوں کو زندگی بخشتا ہے، جلا بخشتا ہے. تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کی قدر ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. قرآن کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور ہر نیکی پتہ نہیں کتنے 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک، جس نیت سے پڑھا جا رہا ہے، جس لحاظ سے پڑھا جا رہا ہے. تو اس کے لحاظ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے قریب ہو، قرآن کو ہمارے دل کی بات بنا دے کہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ مانوس ہوں اور اس سے زیادہ سے زیادہ جڑیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.